والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اپنی دولت کو ان کے اوپر خرچ کرنے کے معاملے میں؟ آ، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو قانونی ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو آ، اصل اسپرٹ پر مبنی آ، وہ رویہ ہے کہ جو انصاف کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو انصاف کا تقاضا ہے، اس کو کہیں لکھا نہیں جا سکتا، یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اس میں جس شخص کی کوئی دولت مال ہے، اس کو آزادی ڈسکریشن بھی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کتنا کسی پہ خرچ کرتا ہے اور کتنا کسی دوسرے پر کرتا ہے۔ قانونی معاملہ تو اس وقت ہوگا جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو آپ کے والد مرحوم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ معاملہ قانونی تو ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے اپنا مکان اپنی بیٹی کے نام پر نہیں کیا تھا اور وہی اس کے مالک تھے، اور آپ کی والدہ اس کی مالکن نہیں تھی، تو اب اس پر تو قانون وراثت کا اطلاق ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کے والد مرحوم نے اس معاملے میں کوئی وصیت لکھی تھی۔ جب معاملہ ایسا ہے اور پھر کچھ بھائی اس میں تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح کا کنسیشن ملے، تو اب تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مکان اور اسی طرح سے اور آپ کے والد مرحوم کی جتنے بھی دولت جائیداد ہے، اس کے بارے میں یہ طے ہو کہ اس کی کیا مالیت تھی، اور اس میں پھر شریعت کے مطابق اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تو اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا۔ والدہ کا حصہ 1/8، بیٹوں کا حصہ اس کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ بیٹیوں سے دگنا ہوگا۔ اگر آپ 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں تو آپ 9 حصے کریں گے، بھائیوں کو 2 حصے ملیں گے، بہنوں کو 1 حصہ ملے گا۔ تو جس مکان میں آپ کی بہن رہ رہی ہیں، آ، وہ بھی پھر اسی کے مطابق ڈیل کیا جائے گا، اسی فارمولے کے مطابق۔ اس کی تفصیلات آپ کیا طے کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ پھر آپ کے حالات پر، سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں اگر کوئی بھائی، کچھ بہنیں دوسروں کو کچھ ریلیف کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کا اپنا انفرادی انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا، والدہ بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ لیکن جو بھائی باقاعدہ تقاضا کر رہے ہیں، ان کے تقاضے کو آنر کرنا ہوگا۔